بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان دنیا کے خطرناک ملکوں میں سے ایک، نیوکلیئر ہتھیار منظم نہیں، بائیڈن کا پالیسی بیان، کہا دنیا بدل رہی ہے۔ بائیڈن کے بیان پر پاکستان کا احتجاج، سفیر کو طلب کیا گیا، تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں کو لگا دھکا۔ یوکرین کے لیے $725 ملین کی نئی فوجی مدد، امریکہ نے کیا اعلان، کہا رشیا کے ظالمانہ حملے وجہ ہیں۔ یوکرین کے کئی علاقوں میں رشین بمباری، پوٹین نے کہا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ نئی عراقی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، الصدر بلاک نے کیا اعلان۔ یہودی آباد کار پتھراؤ کرنے والے فلسطینیوں کو گولی ماریں، بندوق لہراتے ہوئے اسرائیلی ایم پی نے دیا بیان۔ ترک کوئلے کی کان میں دھماکہ، 40 ہلاک، اردوان حادثے کے مقام پر پہنچ گئے۔ ایران کا مذہبی نظام طاقتور درخت ہے، کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، عالمی تنقیدوں کے درمیان خامنائی کا خطاب۔ پاکستان میں ہاسپٹل کی چھت سے 400 لاشیں ملیں، لاپتہ بلوچ اور پشتونوں کی ہو سکتی ہیں۔ شوپیان میں ایک اور کشمیری پنڈت کو گولی مار دی گئی، جموں میں احتجاج، البدر کی ذیلی تنظیم نے ذمہ داری قبول کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ملکوں میں سے ایک ہے۔ اس بیان پر پاکستان نے سخت احتجاج کیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ ان کے خیال میں پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے جس کے پاس موجود نیوکلیئر ہتھیار غیر منظم ہیں۔ انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بائیڈن نے یہ بات وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر بھی کہی۔ ان کے اس بیان کو بدلتے ہوئے عالمی حالات کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سیاسی منظرنامے میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کئی ملک اپنے اتحادوں کے بارے میں دوبارہ غور کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ اس وقت بہت کچھ داؤ پر لگا ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کو ایک ایسی جگہ لے جانے کی صلاحیت ہے جہاں وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کیوبن میزائل کرائسس کے بعد ایسا کوئی رشین لیڈر آئے گا جو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دے گا؟ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ چائنا ایک ایسی صورتحال میں ہوگا جہاں وہ رشیا، انڈیا اور پاکستان سے اپنے تعلقات کے حوالے سے دوبارہ غور کرے گا؟ بائیڈن نے چائنا کے صدر ژی جن پنگ کو ایک ایسا شخص قرار دیا جسے معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ژی جن پنگ کو غیر معمولی مشکلوں کا سامنا ہے۔ بائیڈن نے رشیا اور چائنا کے بارے میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کے بارے میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے تعلق سے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس بیان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے شہباز شریف حکومت کی کوششوں کے لیے دھکا سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امریکی سفیر کو طلب کرتے ہوئے بائیڈن کے بیان پر احتجاج کیا گیا۔ کراچی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی سالمیت اور بقا کی حفاظت کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ اگر کسی ملک کے نیوکلیئر ہتھیاروں پر سوال اٹھتا ہے تو وہ انڈیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بائیڈن کا بیان شہباز شریف حکومت کے اس دعوے کی ناکامی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پھر سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بات یوکرین کی، امریکہ نے یوکرین کے لیے $725 ملین کی نئی فوجی مدد کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ کئی بار یوکرین کی فوجی مدد کر چکا ہے۔ بعض ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ جنگ رشیا یوکرین جنگ نہیں بلکہ رشیا امریکہ جنگ ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ پورے یوکرین میں سویلینز پر رشیا کے ظالمانہ میزائل حملوں کے جواب میں نئی فوجی مدد دی جا رہی ہے اور رشین فوج کے ظلم و ستم اور زیادتیوں کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔
ब्लिंकन ने एक ट्वीट में कहा कि यूक्रेन के फौजी रशियन सिपाहियों को पीछे धकेल रहे हैं। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को $18 बिलियन से ज्यादा की फौजी मदद दी है, जिनमें हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। हालिया अरसे में यूक्रेनी फौज की कामयाबियों में इस रॉकेट सिस्टम का अहम रोल है। अमेरिका ने यूक्रेन को 20 हिमार्स रॉकेट सिस्टम दिए हैं, जिसकी मदद से यूक्रेन ने हथियारों के डिपोज, पुलों और दूसरे अहम मकामात को निशाना बनाते हुए रशियन फौज की सप्लाई लाइंस काटी हैं। सऊदी अरब ने यूक्रेन के लिए $400 मिलियन की इंसानी मदद भेजने का ऐलान किया है। सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की और यूक्रेन की तायीद के लिए सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन के सफीर ने कहा है कि हाल ही में सऊदी अरब की तरफ से जनरल असेंबली में वोट साबित करता है कि सऊदी अरब यूक्रेन की आज़ादी का हामी है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन के ताल्लुक से कोई पछतावा नहीं है और रशिया ने सही काम किया है। पुतिन ने कहा कि वो बेघर होने वालों की मदद करेंगे। यूक्रेन के कई इलाकों में रशिया की बमबारी जारी है। यूक्रेन के ओहदेदारों ने इस इल्जाम को दोहराया कि हमलों में ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और पिछले कुछ घंटों में 5 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया गया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इंडिया ने हमेशा पुरअमन तरीके से और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की तायीद की है और रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से इंडिया के नुक्ते नज़र को हम समझते हैं। पुतिन का यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुतिन को मुलाकात करते हुए मशवरा दिया था कि आज का दौर जंगों का दौर नहीं है। दोनों लीडर्स के दरमियान उज़्बेकिस्तान में SCO समिट के मौके पर मुलाकात हुई थी। इराक में शिया आले मुक़्तदा सदर की तहरीक ने ऐलान किया है कि वो नई हुकूमत में शामिल नहीं होगी। इराक में 1 साल की सियासी गैर यकीनी के बाद मोहम्मद शिया सुदानी को वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया है। सदर के एक मददगार ने बताया कि हम सुदानी की हुकूमत में कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये नारा कुछ सुना सुना लगता है, लेकिन ये इंडिया के पस मंजर में था। ऐसा ही नारा इसराइल में लगाया गया है। इसराइल के एक रुकने पार्लियामेंट ने यहूदी आबादकारों से कहा है कि वो फलस्तीनियों को गोली मारें। रुकने पार्लियामेंट इतमार बिन वेर ने पार्लियामेंट में बंदूक लहराते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम यहाँ के ज़मींदार हैं, याद रखो मैं तुम्हारा ज़मींदार हूँ। उसने कहा कि यहूदी आबादकारों पर पथराव करने वाले फ़लस्तीनियों को गोली मारनी चाहिए। चारशंबे की रात भी इसी रुकने पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों को रौंदने की बात की थी। अगस्त के महीने में इसराइल के आर्मी रेडियो से बातचीत करते हुए उसने कहा था कि अगर वो अगली हुकूमत में शामिल हुआ तो एक ऐसा कानून बनाएगा जिसके ज़रिए ऐसे लोगों की सिटीजनशिप ख़त्म कर दी जाएगी जो इसराइल में रहते हुए इसराइल के ख़िलाफ़ काम करेंगे। फ़लस्तीनी तंजीमों ने खबरदार किया कि मस्जिद अक्सा की खिलाफ वर्जियों और कुद्स में हमारे लोगों के खिलाफ जराइम में इजाफे से हालात और ख़राब होंगे। गाज़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी लीडर्स ने कहा कि अक्सा को नुकसान पहुँचाने का नतीजा इसराइल की तबाही की सूरत में सामने आएगा। उन्होंने मगरबी किनारे कुद्स और कब्ज़ा किए हुए इलाकों में फ़लस्तीनी अवाम से कहा कि वो दुश्मन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में इजाफा करें और हर महाज पर लड़ें। तो तुर्की में कोयले के कान में धमाके से कम 40 कानकन हलाक हो गए। 8 जख्मियों की हालत नाजुक है। यह हादसा अमासर इलाके में पेश आया। वज़ीर दाखिला सुलेमान सोलो ने मकाम का दौरा किया। उन्होंने बताया कि वो ज़ख्मियों से मुलाकात कर रहे हैं। 11 ज़ख्मियों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है और 58 लोग हिफाजत के साथ अपने तौर पर बाहर निकल आए। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो अपने तमाम प्रोग्राम्स कैंसिल करके मुतासरा मकाम पर जा रहे हैं। इमदादी सरगर्मियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। ईरान में महसा अमीनी की मौत पर मुजाहरे जारी हैं। कुर्दिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन की खबरें मिली हैं। इस दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खातून एहतजाजी के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने आलमी तनकीदों के दरमियान मुल्क की मजहबी हुकूमत को एक ऐसा बड़ा दरख्त करार दिया जिसे उखाड़ा नहीं जा सकता। मुल्क में मुजाहरों के नए ऐलानात के बीच खामनाई ने कहा कि किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो इस्लामी जमहूरिया को उखाड़ सकते हैं। खामनाई ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका, इसराइल और ईरान के दूसरे दुश्मन मुल्क फसाद को हवा दे रहे हैं। ईरानी हुकूमत ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के एक बयान की मजम्मत की जिसमें उन्होंने एहतजाजियों से यकजहती का इजहार किया था।
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ میکرون کے ریمارکس کا مقصد قانون توڑنے والوں اور خون خرابہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ فرانس ایران کے سیکیورٹی عملے پر تنقید کر رہا ہے، حالانکہ خود فرانس میں تیل اور گیس کے شعبے میں کام کرنے والے ملازمین کی ہڑتال کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور طاقت کے زور پر انہیں کچلا جا رہا ہے۔ یہ منافقت ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے احتجاجیوں کی تعریف کی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ ہم ایران میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ غیر معمولی ہے۔ اس احتجاج کی قیادت عورتیں اور نوجوان کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں ایک سنسنی خیز واقعے میں ایک ہاسپٹل کی چھت سے 400 سے زیادہ سڑی گلی لاشیں ملی ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں دکھایا گیا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ یہ لاشیں بلوچوں اور پشتونوں کی ہو سکتی ہیں جنہیں غائب کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ملتان کے نشتر ہاسپٹل میں پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ کئی لاشوں کے سینے کھلے ہوئے ہیں اور ان کے اعضاء نکلے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ ان جسموں پر بڑے بڑے شلوار ہیں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ لوگ بلوچ یا پشتون ہیں۔ ان کے جسم کی ساخت سے بھی ایسا ہی اشارہ ملتا ہے۔ WHO اور یورپ کے ایک میڈیکل ادارے نے کہا ہے کہ یورپ میں کووڈ کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو فکر کی بات ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر ہانس کلگ نے یورپین سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کی ڈائریکٹر اینڈریا اینام کے ساتھ ایک بیان میں کہا کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ کووڈ-19 کی وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے ہم یورپ میں نئے اشارے دیکھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انفیکشنز کی ایک اور لہر شروع ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر کے شوپیان میں ایک اور کشمیری پنڈت کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ پورن کرشن بھٹ پر چودھری گنڈ علاقے میں اس کے گھر کے باہر حملہ کیا گیا۔ اسے شوپیان ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیر لیا اور حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ پورن بھٹ کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ مقتول کافی ڈرا سہما رہتا تھا اور گھر میں ہی زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ اس رشتہ دار نے کہا کہ ہم اب بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ پورن بھٹ کو 2 بچے ہیں جن میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے جو 7ویں اور 5ویں کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سردار پٹیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر مسئلہ حل کر دیا ہے۔ 2 مہینے پہلے شوپیان میں ایک کشمیری پنڈت کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اس حملے کے لیے ایک البدر کی ذیلی تنظیم نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس حملے میں پنڈت سنیل کمار اور اس کا بھائی ہلاک ہوئے تھے۔ البدر کی ذیلی تنظیم کشمیر فریڈم فائٹر نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور تازہ حملے کی ذمہ داری بھی اسی تنظیم نے قبول کی ہے۔ اس دوران جموں میں کشمیری پنڈتوں نے تازہ ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر اور سیاسی پارٹیوں نے کشمیری پنڈت کی ہلاکت کی مذمت کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے خطرناک ملکوں میں سے ایک، نیوکلیئر ہتھیار منظم نہیں، بائیڈن کا پالیسی بیان، کہا دنیا بدل رہی ہے۔ بائیڈن کے بیان پر پاکستان کا احتجاج، سفیر کو طلب کیا گیا، تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں کو لگا دھکا۔ یوکرین کے لیے $725 ملین کی نئی فوجی مدد، امریکہ نے کیا اعلان، کہا رشیا کے ظالمانہ حملے وجہ ہیں۔ یوکرین کے کئی علاقوں میں رشین بمباری، پوٹین نے کہا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ نئی عراقی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، الصدر بلاک نے کیا اعلان۔ یہودی آباد کار پتھراؤ کرنے والے فلسطینیوں کو گولی ماریں، بندوق لہراتے ہوئے اسرائیلی MP نے دیا بیان۔ ترک کوئلے کی کان میں دھماکہ، 40 ہلاک، اردوان حادثے کے مقام پر پہنچ گئے۔ ایران کا مذہبی نظام طاقتور درخت ہے، کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، عالمی تنقیدوں کے درمیان خامنائی کا خطاب۔
پاکستان میں ہاسپٹل کی چھت سے 400 لاشیں ملی، لاپتہ بلوچ اور پشتونوں کی ہو سکتی ہیں۔ شوپیان میں ایک اور کشمیری پنڈت کو گولی مار دی گئی، جموں میں احتجاج، البدر کی ذیلی تنظیم نے ذمہ داری قبول کی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔